بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل رائل پامسٹ، آپ کے جانے مانے پہچانے اسٹرالوجر ایم اے شہزاد خان صاحب۔ شہزاد خان صاحب کی جو پریڈکشن ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ خان صاحب سینئر قانون دان ہیں، جو لیگل معاملات ہیں ان پہ گرپ ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج کل پاکستان میں جو لیگلی معاملات پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا کیا ہے۔ خان صاحب سے بات کریں گے، ہم نے سیاسی تو بڑے ویلاگ کیے ہیں، سیاست پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں آج میں، سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی بسم اللہ وعلیکم السلام۔ سر، ہم نے لاسٹ ایک ویڈیو کی تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ انسان کے جس طرح موز کا تعلق ہوتا ہے، جس طرح انگوٹھی پتھر پہن لینا اس کا بھی انسان کے تعلق ہوتا ہے، انسان کے ناخنوں کے اندر ہوتے ہیں ڈاٹس، مون، آپ کہتے ہیں مون جس کے بنا ہو، جس طرح ہاتھ میں کوئی ڈمرو ہوتا ہے، راج یوگ ہوتا ہے، اسی طرح کوئی مون بنا ہو تو وہ بندہ، اس کا بھی راج یوگ ہے۔ کیا کہیں گے، کیسے ہے، تھوڑا اس کو گائیڈ کیجیے۔ بہت بڑا سوال ہے بیٹا، یہ دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا۔ ظاہر ہے مجھے دست شناسی میں بھی 30 سال ہو گئے، اسٹرالوجی میں بھی اتنا ہی ٹائم ہے، جفر میں بھی اتنا ہی ٹائم ہے الحمدللہ۔ تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ علم چھپانا گناہ ہے، بس صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی مشورہ وراثت دینا سنت ہے۔ جو علم کو چھپائے وہ بددیانتی کرتا ہے۔ تو کسی شخص کے پاس کوئی علم ہے، کوئی شخص اس سے پوچھتا ہے، مشورہ لیتا ہے، تو اس پہ وہ فرض لائق ہو جاتا ہے کہ مشورہ دینا سنت سنت ہے، بالکل صحیح بات۔ تو خیر بے شمار نالج ہے میرے پاس، اور میں تو اب یہی سوچ رہا ہوں کہ یار وہ ٹائم ملے کہ ہر چیز پہ ایک بک لکھ دی جائے۔ تو خیر وہ آپ لوگ بھی اس پہ اب ورک کر رہے ہیں۔ تو خیر آج میں ایک وہ نالج دوں گا کہ انسانی اعضاء، تو پورا جسم ہی ہے انسانی اعضاء۔ اچھا، یہ ناخون جب تک آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہے، جو بڑا نہیں ہے، تو پیچھے تکلیف دیتا ہے۔ جب کٹ جائے، گر جائے، تو وہ ایک مردے کی حالت ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب انسان مر جائے گا اس کی روح نکل جائے گی۔ تو جس طرح ہم ناخون کو چھیڑیں تو اپنے ہی ناخون کو چھیڑیں تو آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی تو کچھ نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ تو اسی طرح جب روح نکل جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن ایمان والے یا شہید جو قبروں میں ہوتے وہ موجود ہی ہوتے۔ میں نے یاد ہوگا ایک چکوٹی کی مثال دی تھی پچھلے کسی کال ویلاگ میں، یاد ہوگی یہ بات۔ جی جی۔ اچھا خیر، یہ شیپ آف نیلز بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں، چپٹے، گول، لمبے، کون ایک بڑے۔ اب جب یہ بڑھتے ہیں تو کچھ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، کچھ سیدھے بھی نکلتے ہیں، کچھ جھکتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ کی طرف جائیں، وہ بیماریوں کی علامت ہوتے ہیں۔ اور وہ مجھے پتا ہے کہ کس سائڈ پہ وہ نیل مڑا ہے، اس کی کیا بیماری ہے۔ یہ ایک مکمل نالج ہے، اور جو میں نے دنیا میں جا کے حاصل کیا، مختلف لوگوں کے، مختلف رنگ اور نسل اور مذہب کے ہاتھوں کو دیکھ کے، مختلف ایجز کے دیکھے، اور میں نالج کا ٹھا کرتا گیا۔ دوسری چیز، نیلز کے کلرز بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں، پنک ہے، براؤن ہے، ریڈ ہے، بلیک ہے، یہ بڑا کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یلو کلرز کے نیلز ہوں، جونڈس ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس سی، اے بی سی، جو بھی نیل پہ لائن ہوتی ہیں، بلیک لائن آ جائے نیل پہ، سینٹر میں اکثر بلیک لائن آتی ہے، لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ نیل کے سینٹر میں یہ رائٹ اور لیفٹ ڈاٹس ہوتے ہیں، کولیسٹرول کے حوالے سے، ہارٹ کے حوالے سے یہ چیزیں، بیماریاں ہو سکتی، انجائنا ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ کوئی 2-4 ڈیزیز نہیں ہے، نیل کو میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں اس شخص کو کون سی ڈیزیز ہے۔ اب ہمیں تو صرف کیلشیم کا پتہ ہے جی، میں تو ہاتھ ملا کے بتا دیتا ہوں کہ انو سڑیاں شوگر ہو گئی کہ نہیں، اتنا نالج ہے، فیلنگ اتنا پتہ چل جاتا ہے۔ میں تو انگوٹھے نو انج کر کے موڑ کے دس دینا سونیا ہے کس نیچر دا مالک ہے، ایدے نال دوستی بھی رکھنی ہے یا اختلاف رکھنا ہے، یہ سے بھی پتہ چل دینا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے۔
नेचर है ना, थंब इज ए नेचर. तो नेल्स बड़ा काउंट करते हैं. अभी मैं एक बात बताता हूं कि नेल्स पे वाइट वाइट डॉट्स आ जाते हैं, स्टेन से होते हैं. लोग समझते हैं कैल्शियम की कमी. मैं मानता हूं ओके, अक्सर कैल्शियम वाली बात ही होती है, सबको यही पता है जी कैल्शियम की कमी. मेडिकल ने कहा होगा, मान लिया जी. मेरा कोई और नॉलेज है. अब नेल जहां से स्टार्ट होता है, जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, ग्राउंड्स नीचे से जहां से स्टार्ट होता है, वहां पे अगर व्हाइट लाइन आ जाए, इट्स मीन कि ये पहली का चांद है, ये दूसरी का चांद है. जैसे चांद एक महीने में बढ़ता भी है और घटता भी है, और 14वीं का भी चांद होता है. तो ये मून बढ़ता है, और जब ये बड़ा हो जाए तो पूरी आब और ताप के साथ चमकता है, और फिर ये घटता भी है. और ऐसा नहीं है कि ये हर महीने घटे और बढ़े, ये 6-6 महीने साल साल भी रह सकते हैं. ये चांद का निकलना, चांद का निकलना. निकलना खुश नसीबी की अलामत है. माशाल्लाह. इसका घटना जो कामयाबी है, जो मौजूद है, उसमें तनज़ली तो नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि उसमें ठहराव आना शुरू हो जाए. सर चांद से मुराद ये सपोज ये हर किसी के होता है डाउट, ये वाइट वाला हिस्सा, ये नाखून के वाइट वाला हिस्सा, ये वाला, इसको चांद आम समझें या क्या है? ये तो हर शख्स के होता है ये चीज़. इस पे अब बताने लगा मैं. अब ये चांद, ये फर्स्ट फिंगर का नाम है इंडेक्स फिंगर. अब इंडेक्स फिंगर के जो नेल है, इसके बिल्कुल एज पे, डाउन पे, जहां से नेल स्टार्ट हो रहा है, जहां से नेल उगता है, वहां पे अगर लाइन वाइट मून नजर आता है, इट्स मीन कि प्रोफेशनली अचीवमेंट्स मिलेंगी. आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों की बात नहीं है, ये दिनों से रिलेट है. सर दिनों में ही पता चल जाता है नाखून जिस तरह बढ़ता है. जे वो किसी जगह ते बैठा है सीट ते, तो समझ लो ओदी प्रमोशन है. जे उस सीट ते बैठा ते नेल मौजूद, ओदी लेग पॉलिंग शुरू हो गई है, ते मून नजर आ रहा है सोने, और नहीं हो जाएगा, और बैठा रहेगा सीट ते. दूसरी चीज, लॉन्ग फिंगर, शनि की फिंगर भी कहा जाता है, सैटर्न. इसमें दौलत होती है, इसमें औलाद होती है, इसमें जायदाद होती है. राइट हैंड की या लेफ्ट की? और राइट और लेफ्ट जड़ा मर्जी हो सोने, होनी उंगली चाहिए. पावे राइट तो पावे लेफ्ट ते पैंदा ते चित्तर ही है न सोने. बिल्कुल ठीक. ते ए जो लॉन्ग फिंगर होती है, इसके नीचे चांद आ जाना, इसका मतलब किसी शख्स ने अगर पासपोर्ट जमा कराया वीजे के लिए, तो उसका वीजा लग जाएगा सोने. अच्छा. ट्रैवल करना चाह रहा तो हो जाएगा. लेकिन उसके अंदर भी एक बात और है कि जो ट्रैवल उदे वास्ते बख्त बनेगा, उन्हें कामयाबी मिलेगी. जे मून कट गया है, नहीं है, अप्लाई किया है, तो सोने 50-50 समझो, वीजा लग भी सकता है ते नहीं रिजेक्ट भी हो सकता है. रिजेक्ट, तो बहुता रिजेक्ट का ही चांस होता है. जब मून नहीं है तो ट्रैवल करना चाह रहा है अपने ही देश से, अपने ही कंट्री दे किसी प्रोविंस कि यार मैं कोई फायदा लेन जावा, तो समझो कि कोई इतना फायदा नहीं मिलेगा. और नंबर 3, इसको क्या कहते हैं? तीसरी फिंगर, रिंग फिंगर, सन की फिंगर कहलाती है. इस पे मून आ जाए. अब आप, एक बहुत बड़ा वाकया था, आपको पता है बाबा कौम हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि आप बैठे थे अपने कमरे में, तो कोई लोगों ने, दुश्मन ने सोच लिया जी कि आज बाबा कौम जो है हमारे हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाए. तो आप सिगार पीते थे, तो किसी खातून ने आई और कहा जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कोई अच्छी बात नहीं, यानी उन पर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की. लोग इकट्ठे हो गए, आ गए. तो आपने एक बात की, क्या की? उन्होंने कहा ये मेरा सिगार है, उसका ऐश भी आ गया है, वो गिरा नहीं था. ये बात सही है. ये याद है?
تو لوگوں نے اس خاتون کو بڑا برا بلا کہا اور قائد کی عزت اور بلند ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. یہ یاد ہے بات؟ بالکل بالکل. اس طرح کی بات سنی ہے. اب اس کی ہاں سنیے سر, یہ بالکل صحیح بات ہے. تو بات ہو رہی تھی, کیا ہو رہی تھی؟ اس سب رنگ فنگر کی, ناخن کی, مون کی. ہاں لیکن میں نے قائد کی بات کی تھی کسی مقصد کے لیے, کوئی مقصد تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا. خیر تو خیر یہ جو رنگ فنگر ہے, رنگ فنگر کے نیچے جب یہ مون آ جائے, ہاں آ گئی نا بات, یہی تو بات تھی. اور کوئی الزام بھی لگا دے ببر شیرا, ڈیفیوز. قائد کی انگلی پہ مجھے یقین ہے کہ رنگ فنگر پہ بالکل مون ہوگا, بالکل, اور ان کو عزت ہی ملی. اگر کوئی شخص کسی کو ڈیفیم کرنا چاہتا ہو اور رنگ فنگر پہ مون ہو ببر شیرا, وہ ڈیفیم نہیں ہو سکتا. اچھا, نہیں ہو سکتا, یہ فیم کی فنگر ہے. فیم کی فنگر ہے جی, اور مون نہیں ہے. اور آپ پہ کوئی آبجیکشن لگا دی جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم ڈیفیم ہونے والے ہو. اچھا, اب آ جائیں سر. یہ پنکی فنگر کہتے ہیں شاید اسے, لیڈی فنگر کو پنکی, میں نے شاید یہی سنا ہے, پنکی لیڈی فنگر. اس کے نیچے مون آ جائے, ایسا شخص پارٹنرشپ کرنا چاہتا تو کر لے, اس کو پرمیشن. اور Partnership. اگر مون نہیں ہے تو وہ نہیں کرے, لاس کر جائے گا. بالکل صحیح. سر اب عام شخص دیکھنے والا خود پہچانے گا کیسے؟ کیونکہ اگر میں دیکھوں گا تو مجھے تو یہ وائٹ نظر آئے گا, اس کے نیچے ہر شخص کے مجھے تو ایک ہی طرح کا نظر آئے گا, مون کی. میں نے ابھی تھم بھی رہ گیا سونیا, میں تھم پہ آتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو یہ بھی پتا چلے. وہ نظر آ جاتا ہے. مون ایک لائن ہوگی, بڑا بھی ہوتا ہے کم بھی, جن کے مونز ہیں تو شتی خیرہ ببر شیرا. اب یہ مون تھم پہ آ جائے, اگر رائٹ پہ ہے تو باہر کے حوالے سے اس کی اپنی گرفت مضبوط رہے گی, لوگوں پہ, کام پہ, نہیں کہ بدماشی. اور لیفٹ پہ ہو تو کارچ عزت پائے گا. جب لیفٹ دے تھمب دے وچ نہ ہووے مون, تو جویں تو کارچ گزارا کر رہا ہے سونے انج میں بھی کراں گا. بس شانتی نال ایکٹنگ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, نیوی رکھاں گے. تو انج بھی تے کندا نال لڑائی نہیں کری دی نا سونیا, اپنے ہی ہتھ ٹوٹ جاندے نے. کی خیال ہے سونیا؟ صحیح کہہ رہے ہو. آج ایک اور بات بتاتا ہوں. آج ہم سنت پہ بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی شہید سنت کو زندہ کر دینا 100 شہیدوں کے مقابلے میں اس کا ثواب ہوگا. صحیح بات ہے. بات اور یہاں تک بھی سنا ہے کہ وہ شہید بھی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ پتہ ہے؟ کم سیکھتے ہیں. اسلام نے تو ہر چیز کا بتایا گیا ہے. بیٹے جب آپ نے ناخن کاٹنا ہے, کسی نے بھی, مرد ہو یا عورت ہو, تو انڈیکس فنگر کی رائٹ ہینڈ سے آپ نے ناخن کاٹنا ہے. 1 پھر 2 پھر 3 اور 4, اور تھم پہ نہیں جانا, دوسرے ہاتھ پہ چلے جانا ہے. پھر اس کی پنکی فنگر لیڈی فنگر سے کاٹنا ہے. 5 6 7 8 اور 9 لیفٹ ہینڈ کے تھم کو کاٹ کے پھر رائٹ ہینڈ کے تھم پہ آنا ہے. دس از اے سنت. اور پاؤں کیا, ناخن جب آپ نے کاٹنے ہیں تو اس کا طریقہ بھی دیکھو کہ جب آپ نے اپنے رائٹ پاؤں کے ناخن کاٹنے ہیں تو چھوٹی انگلی سے شروع کرنے ہیں. چھوٹی, یہ سمجھو پاؤں ہے, چھوٹی انگلی سے کاٹتے ہوئے اس کے پورے کاٹنے ہیں. پھر آپ نے لیفٹ میں آنا ہے اور لیفٹ کے انگوٹھے سے کاٹتے ہوئے چلے جانا ہے. لیفٹ انگوٹھے سے کاٹنا ہے, رائٹ یہاں سے آتے ہوئے ویسے. دس از اے سنت. اور اس سنت پہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں فوائد ہی فوائد ہے. کیا فوائد؟ اس میں بیماریوں سے ریلیٹ بہت زیادہ چیزیں. بلڈ پریشر کا کنٹرول, ہارٹ, آئیز, مائنڈ, برین, فالج سے بچنا, یہ ہے وہ بات. اس سنت پہ چلو. ببر چہرہ یہ ساڑی اج آخری گل ہے,
سونی گل جی بالکل صحیح بات ہے سر, یہی میرا خیال میسج بھی یہی ہے, اس سے بڑا میسج کوئی ہو نہیں سکتا. جب ہم سنت پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, یہ علم شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے ڈاٹ سے ڈاٹ مل کے لائف کمپلیٹ ہوتی ہے, ان چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. اب یہ اتنا بڑا ایک علم ناخنوں کا, ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ کیلشیم کی کمی ہے. اب یہ آپ کے سامنے نیا نالج آیا ہے, اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجئے اور جو آپ کے کویسچن ہیں وہ بتائیے گا. پھر نیکسٹ ٹائم ہم ایم اے شہزاد خان صاحب سے اس پہ مزید بات کریں گے. عاطف مجید اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.